औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज के दर्स रमज़ान का मौज़ू है रोज़े के तिब्बी फ़वाइद। रोज़ा इस्लामी इबादत का एक अहम रुकन है। रोज़ा रखना महज़ मज़हबी फ़रीज़ा नहीं, ये मुसलमान को जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद भी अता करता है। रोज़े में ख़ुसूसन इंसान को तंदुरुस्ती देने की ऐसी ज़बरदस्त हिकमत अमली है जिसे अल्लाह ताला ने बतौर तोहफ़ा अपने बंदों को अता फ़रमाया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है, व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, सूरतुल बकरा आयत 185। और तुम्हारा रोज़े रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हर चीज़ की एक ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा है। सुनन इब्न माजा किताबुस्सियाम। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रमाते हैं, रोज़े से यही मतलब है कि इंसान एक रोटी को छोड़कर जो सिर्फ़ जिस्म की परवरिश करती है, दूसरी रोटी को हासिल करे जो रूह की तसल्ली और सैरी का बाइस है। और जो लोग महज़ खुदा के लिए रोज़े रखते हैं और निरे रस्म के तौर पर नहीं रखते, उन्हें चाहिए कि अल्लाह ताला की हम्द और तस्बीह और तहलील में लगे रहें, जिससे दूसरी ग़िज़ा इन्हें मिल जावे। मलफूज़ात जिल्द 5 सफ़ा 102। हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़रमाते हैं, रोज़े कई किस्म के अमराज से नजात दिलाने का मूजिब बन जाते हैं। आजकल की तहक़ीक़ात से मालूम होता है कि बुढ़ापा ज़ौफ़ आते ही इस वजह से हैं कि इंसान के जिस्म में ज़ायद मवाद जमा हो जाते हैं और उनसे बीमारी या मौत पैदा होती है। ताहम इसमें कोई शुबा नहीं कि थकान और कमज़ोरी वग़ैरह जिसमें ज़ायद मवाद जमा होने से ही पैदा होती है और रोज़ा इसके लिए मुफीद है। मैंने ख़ुद देखा है कि सेहत की हालत में जब रोज़े रखे जाएं तो दौरान रमज़ान में बेशक कुछ कौफ़त महसूस होती है, मगर रमज़ान के बाद जिसमें एक नई क़ुव्वत और तरोताज़गी का एहसास होने लगता है। तफ़सीर कबीर जिल्द 2 सफ़ा 375। नाज़रीन किराम, हज़रत खलीफ़तुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला फ़रमाते हैं, इसराइल में इस मज़मून पर रिसर्च हुई और उनकी नीयत बज़ाहिर यही मालूम होती थी कि वो साबित करें कि मुसलमानों का ये जो तरीक़ है कि रोज़े रखने का, ये उनके लिए नुकसानदेह है और बच्चों को भी नुकसान पहुंचाता है, बड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। चुनांचे पूरी गहरी रिसर्च की गई। एक बड़ी टीम ने इस पे काम किया और ये भी पेश नज़र था कि ये रोज़े के दिनों में तो बाज़ लोग पहले से भी बढ़कर खाते हैं और ज़्यादा खाने के नतीजे में और बीच में फाका रहने के नतीजे में ऐसा नुकसान उनको पहुंच सकता है कि फिर वह बाद में संभल न सकें। जो रिसर्च का माहासिल था उसने उनको हैरान कर दिया। बिल्कुल बरक्स नतीजा निकला। जिस चीज़ की तलाश में थे उसके बजाय ये कहने पर मजबूर हो गए कि जितनी तहक़ीक़ की गई है उसके नतीजे में रमज़ान के महीने के बाद इंसान बेहतर सेहत के साथ बाहर निकलता है, कमज़ोर होकर नहीं निकलता। हर पहलू से इसके जायज़े लिए गए। कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिहाज से जायज़े लिए गए, मेटाबॉलिज़्म की रेशोज़ के आपस में तवाज़ुन के लिहाज से लिए गए। गर्ज़े की बाकायदा रिसर्च का जो हक़ है वह अदा किया गया और नतीजा यह निकला। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1400 साल पहले बात फरमाई, देखें कैसी सेहत के साथ वो बात फरमाई, कितनी सच्ची बात फरमाई। सूमो तसिहु, रोज़े रखा करो, सेहत अच्छी हो जाएगी। खुतबा जुमा फरमूदा 26 जनवरी 1996। हज़रत खलीफ़तुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला फ़रमाते हैं,
صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے سینے کی گرمی اور کدورت دور کرتے ہیں۔ رمضان تو خود گرمی کا نام ہے، پھر یہ سینے کی گرمی اور کدورت کیسے دور کرتا ہے؟ اگر خالصتاً طبی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، جو سینے کی جلن کا موجب ہوتا ہے۔ جب وہ خون کی نالیوں میں بیٹھتا ہے اور اس کے نتیجے میں نالیاں تنگ ہوتی اور خون دل تک صحیح مقدار تک نہیں پہنچتا تو سینے میں ایک آگ سی لگ جاتی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان سے فائدے بھی اٹھاؤ۔ تمہارے سینے میں جو جلن ہوتی ہے، کوئی اس کو ہارٹ برن کہہ رہا ہے تو کوئی انجینا کی وجہ سے جل رہا ہے۔ کئی قسم کی بیماریاں سستیوں کے نتیجے میں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ہر دفعہ رمضان کی بھٹی سے نکلو گے تو تمہاری ضرورت سے زیادہ چربیاں پگھلیں گی اور تمہارے سینوں کو سکون ملے گا اور ٹھنڈ نصیب ہوگی۔ اور روحانی لحاظ سے بھی یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ صحیح طور پر صادق آ رہی ہیں۔ ہر چیز کو پاک کرنے کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ رمضان جسم کے ظاہر و باطن کی زکوٰۃ ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 25 جنوری 1994۔ ناظرین کرام، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ تم ایمان لاؤ اور پھر تنگیوں میں بسر کرو، اس لیے ہم نے روزے فرض کیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تا تمہاری تنگیاں دور ہوں۔ یہ ایسا نقطہ ہے جو مومن کو مومن بناتا ہے۔ حضور فرماتے یہ نقطہ بڑا یاد رکھنے والا ہے کہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اور اس کی وضاحت کیا ہے؟ یہ ایسا نقطہ ہے جو مومن کو مومن بناتا ہے، اور جو یہ ہے کہ روزے میں بھوکا رہنا یا دین کے لیے قربانی کرنا انسان کے لیے کسی نقصان کا موجب نہیں بلکہ سراسر فائدے کا باعث ہے۔ جو یہ خیال کرتا ہے کہ رمضان میں انسان بھوکا رہتا ہے، وہ قرآن کی تکذیب کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بھوکے تھے، ہم نے رمضان مقرر کیا تا تم روٹی کھاؤ۔ پس معلوم ہوا کہ روٹی یہی ہے جو خدا تعالیٰ کھلاتا ہے، اور اصل زندگی اسی سے ہے۔ اس کے سوا جو روٹی ہے وہ روٹی نہیں، پتھر ہے جو کھانے والے کے لیے ہلاکت کا موجب ہے۔ مومن کا فرض ہے کہ جو لقمہ اس کے منہ میں جائے اس کے متعلق پہلے دیکھیں کہ وہ کس لیے کے لیے ہے۔ اگر تو وہ خدا کے لیے ہے تو وہی روٹی ہے، اگر نفس کے لیے ہے تو وہ روٹی نہیں۔ بس سحری اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھائی جا رہی ہے تو اگر اچھی بھی کھائی جا رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، اور وہ جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں برکت ہے۔ اور پھر اگر پیٹ بھرنا ہے اور اچھی خوراک کھانا ہے اور مزہ لینا ہے تو پھر وہ نفس کے لیے ہے۔ پھر آگے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت کی ہے کہ جو کپڑا خدا کے لیے پہنا جائے وہی لباس ہے، جو نفس کے لیے پہنا جاتا ہے وہ ننگا ہے۔ دیکھو کیسے لطیف پیرائے میں بتایا کہ جب تک خدا کے لیے تکالیف اور مصائب برداشت نہ کرو تم سہولت نہیں اٹھا سکتے۔ اس میں ان لوگوں کے خیال کا بھی ابطال ہو جاتا ہے جو بقول حضرت مسیح موعود علیہ السلام رمضان کو موٹے ہونے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے وزن رمضان میں کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کے لیے رمضان ایسا ہی ہوتا ہے جیسے گھوڑے کے لیے خوید، یعنی گندم اور جو کی اچھی اعلیٰ خوراک ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو ہیں ان دنوں میں خوب گھی، مٹھائیاں اور مرغن اغذیہ کھاتے ہیں اور اسی طرح موٹے ہو کر نکلتے ہیں جس طرح خوید کے بعد گھوڑا۔ یہ چیز بھی رمضان کی برکت کو کم کرنے والی ہے۔ اب ایک طرف حکم ہے کہ سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے، افطاری کرو، اس میں برکت ہے، لیکن دوسری طرف
اگر صرف کھانا ہی مقصد ہو تو ایک یہ چیز اس برکت کو کم بھی کر دیتی ہے۔ بس اعتدال ضروری ہے۔ اچھا کھاؤ لیکن اعتدال کے ساتھ۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 3 جون 2016۔ بس رمضان کے مقدس اور بابرکت مہینے کی بہت حفاظت اور اہتمام کرنا چاہیے تاکہ جسمانی، روحانی اور اخلاقی ہر لحاظ سے سارا سال رمضان ہمارے لیے امن و سلامتی کا ذریعہ بنا رہے، اور یہ بابرکت مہینہ سارے سال کے شرور و معاصی کے ازالہ اور کفارہ کا موجب ہو۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔